الله الذي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہر نشست میں قرآن حکیم کے ایک پارے کے مضامین کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے آج بات شروع کرتے ہیں 18ویں پارے کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تعارف پیش خدمت ہے، اور تعارف کا پہلا نقطہ قرآن کریم کے پارہ نمبر 18 کا مطالعہ انشاءاللہ آج ہم کسی درجے میں کریں گے۔ سورۃ المؤمنون رکوع نمبر 1 تا سورۃ الفرقان رکوع نمبر 2، یہ صورتیں اور یہ رکوع اس 18ویں پارے میں شامل ہیں۔ آیات کا بھی تجزیہ کر لیتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 1 تا سورۃ الفرقان آیت نمبر 20، یہ وہ آیات ہیں جو سورۃ المؤمنون کی اور پھر سورۃ النور کی اور سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 20 جو 18ویں پارے میں شامل ہیں، ان کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ لرننگ آؤٹ کم، کن باتوں کو ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں ان کا تذکرہ۔ پارہ نمبر 18 کی آیات کے مضامین کا جائزہ، آپ کے علم ہے کہ آیات کا ایک جائزہ بھی پیش کرتے ہیں اور سورت کے مضامین کا اوور ویو بھی اور ربط سورت بھی ہمارے سامنے آیا کرتا ہے۔ مزید برآں منتخب آیات کا مطالعہ کریں گے۔ چند آیات کا انتخاب کیا جاتا ہے جو ہماری عملی زندگی سے متعلق ہوتی ہے، رہنمائی ان میں ہمارے سامنے آتی ہے، اور مزید برآں زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی کا تذکرہ، ڈوز اینڈ ڈونٹس کا تذکرہ بھی آج آپ کے سامنے مزید کریں گے 18ویں پارے کے تعلق سے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ 18ویں پارے کا اور سورۃ المؤمنون کا ہم آغاز کریں، پہلے ربط سورت آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پچھلی نشست میں سورہ حج کی تکمیل ہوئی تھی، 17واں پارہ مکمل ہوا تھا، اور اب سورۃ المؤمنون کا آغاز ہوا چاہتا ہے 18ویں پارے کے آغاز میں۔ آئیے ان دونوں صورتوں کا باہمی ربط ایک ایک نقطے کی صورت میں سمجھتے ہیں۔ سورۃ الحج میں ایمانیات اور اہل ایمان کی اجتماعی ذمہ داریوں کا ذکر تھا، حکمرانوں کی ذمہ داریوں کا بیان بھی آیا تھا، امت کی ذمہ داریوں کا تذکرہ بھی ہوا تھا، اور ایمانیات کا بیان بھی رہا سورۃ الحج میں۔ سورۃ المؤمنون میں اہل ایمان کی ذاتی صفات کا ذکر ہے۔ سورت کا نام بھی المؤمنون، ایمان والوں کا ذکر ہے۔ ایمان والوں کی ظاہری صفات کا بیان بھی آئے گا اور ان کی باطنی صفات کا بھی تذکرہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ ربط صورت ہوا سورہ حج اور سورۃ المؤمنون کے درمیان۔ اب آئیے سورۃ المؤمنون کے مضامین کا ایک اوور ویو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر آیات کا جائزہ بھی پیش کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ المؤمنون کے مضامین کے تجزیے کے حوالے سے نوٹ کیجئے گا، پہلی 11 آیات تعمیر سیرت کے لیے بنیادی صفات کا بیان، ان پر بعد میں ذکر بھی ہوگا، ایک ایک بندہ مومن کی ذاتی صفات اور بنیادی صفات کا ذکر ہے۔ آیات 12 تا 16 تخلیق اور حیات انسانی کے مراحل، انسان کو کتنے درجوں سے گزار کر پورا انسان بنا کر اللہ نے کھڑا کیا، اس کا ذکر ہے۔ آیات 17 تا 22 اللہ کی شان ربوبیت کا بیان، کیسے کیسی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ان کا تذکرہ ہے۔ آیات 23 تا 77 رسولوں کی قوموں کے ساتھ کشمکش، جو کہ مکی صورتوں کا ایک بنیادی مضمون ہے، سابقہ اقوام کا تذکرہ ہوا ہے۔ آیات 78 تا 92 اللہ کی عظیم قدرتوں کا بیان، اسی نے سارے چرند اور پرند بھی پیدا کیے، سارا نظام بنایا، حیات کے لیے سارے وسائل عطا فرمائے، کئی قدرتیں اللہ تعالیٰ کی بیان کی گئیں۔ آیات 93 تا 98 عافیت مانگنے کی دعائیں، بڑی دو قیمتی دعائیں ہمارے سامنے آتی ہیں، فتنے اور عذاب سے بچنے کے لیے اور شیاطین کے حملوں سے بچنے کے لیے۔ آیات 99 تا 114 نافرمانوں کا برا انجام، اس سے ان کو خبردار کیا گیا، اور آخر میں آیات 115 تا 118 بادشاہ حقیقی کی عظمت کا بیان، اللہ کی عظمتوں کے تذکرے کے بیان پر اس سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو ایک اوور ویو ہے، مضامین کا تجزیہ، جس سے سورت کا ایک پہلو تعارف کے اعتبار سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ البتہ اب چلتے ان آیات کے جائزے کی طرف، اور آیت با آیت تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ سورۃ المؤمنون کا جائزہ پیش خدمت ہے۔ 18واں پارہ شروع ہوتا ہے سورۃ المؤمنون سے۔ اب آئیے اس کی آیات کا تجزیہ۔ پہلی 11 آیات تعمیر سیرت کے لیے بنیادی صفات، اہل ایمان کی کئی صفات کا یہاں پر ذکر ہوا۔ آگے انشاءاللہ تعالیٰ ان صفات کا ہم مطالعہ بھی تفصیلاً کریں گے منتخب آیات کے مطالعے کے ذیل میں۔ آیات 12 تا 16 تخلیق اور حیات انسانی کے مراحل، انسان کو نطفے کے ایک معمولی حصے سے پیدا کیا گیا، ایک قطرے کے معمولی جز سے، پھر اس کو ایک
علقہ لٹکتی ہوئی شے بنایا، پھر بوٹی بنایا، ہڈیاں بنائی، اس پر گوشت چڑھایا، پورا انسان بنا کر کھڑا کیا، اس میں روح بھی پھونک دی گئی، یہ سارے مراحل ذکر کیے گئے۔ آیات 17 تا 22 اللہ کی شان رزاقیت کا بیان، وہی ہے جو الرزاق ہے اور ہر مخلوق کی کفالت فرمانے والا ہے۔ آیات 23 سے 26 حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور قوم کا جواب، قوم نے ماننے سے انکار کیا کہ اپنے جیسے ایک انسان کو ہم رسول کیسے مان لیں، معاذ اللہ۔ آیات 27 سے 30 حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان پر اللہ کی رحمت، اہل ایمان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے محفوظ رکھا کشتی میں سوار کر کے، اور جو باغی قوم تھی، نافرمان قوم تھی، اس کو غرق کر دیا گیا۔ آیات 31 تا 39 تاریخ دہرائی جاتی ہے، نوح علیہ السلام کے بعد ایک اور رسول کا تذکرہ نام لیے بغیر کیا گیا، اور جب ان کی قوم نے بھی ان کی مخالفت کی تو اللہ نے پیغمبر اور اہل ایمان کو بچایا اور نافرمانوں کو ہلاک کیا۔ آیات 40 تا 41 ظالموں کا برا انجام، دنیا میں بھی عذاب آیا کرتا ہے اور اس سے بڑا اور سب سے بڑا عذاب ان کے لیے آخرت میں تیار ہے۔ آیات 42 سے 44 ہر دور میں مخالفین حق موجود رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ذریعے ایمان والوں کو تسلی بار بار دی گئی کہ آج اگر مکے والے تمہاری مخالفت کر رہے ہیں تو یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، ماضی کے واقعات کو بیان کر کے تسلی کا سامان کیا جا رہا ہے اہل ایمان کے لیے۔ آیات 45 تا 49 آل فرعون کی بدبختی، آل فرعون سے مراد فرعون والے، اس کا پورا گروہ، اس کی پوری جماعت، اس کے درباری بھی اور اس کے پیچھے چلنے والے بھی، اور ان کی بدبختی کیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام جیسے رسول بھیجے اور ان کو دین سمجھانے کے لیے، حق کی طرف بلانے کے لیے، مگر یہ تکبر کا شکار ہوئے اور پھر بالآخر غرق کر دیے گئے۔ آیت نمبر 50 حضرت مریم اور ابن مریم علیہ السلام پر اللہ کا کرم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ ولادت کا ذکر ہے، انہیں اور ان کی والدہ کو اللہ نے ایک نشانی بھی قرار دیا۔ آیات 51 تا 53 رزق حلال کا ثمر، اچھے اعمال کی توفیق، حلال کمانے کا حکم پیغمبروں کو بھی ہے اور ان کے ذریعے ایمان والوں کو بھی، اور پھر نیک اعمال کرنے کی تلقین، گویا رزق حلال کا ایک اہم نتیجہ اعمال صالحہ کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ آیات 54 تا 56 غافلوں کے لیے وعید، وہ جو اللہ کو اور آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں، بتایا جا رہا ہے بے مقصد زندگی بسر کرنے والوں کا انجام بھی برا ہوگا۔ آیات 57 تا 61 مؤمنوں کی باطنی کیفیات، اخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہیں اور نیک اعمال کرنے کے بعد بھی ڈرتے رہتے کہ پتہ نہیں کہ عمل اللہ کے قبول ہوگا یا نہیں، بعد میں اس پر مزید بات ہوگی انشاءاللہ۔ آیات 62 تا 63 انسانوں کی اکثریت کچھ اور ہی سرگرمیوں میں مصروف ہے، مراد ہے وہ گناہوں کے اندر اور کبائر کے اندر، یعنی بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں۔ آیات 64 تا 71 مشرکین مکہ پر عذاب کیوں آیا، بات یہی کہ پیغمبر کو جانتے بوجھتے رد کیا اور دل گواہی دے رہے تھے، مگر اس کے باوجود تکبر و تعصب میں آ کر رد کیا جب، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا یہ لوگ بھی شکار ہوئے۔ آیات 72 تا 77 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کہ اے پیغمبر علیہ السلام مخالفین کی مخالفت سے آپ دل چھوٹا نہ کیجیے گا، اور دراصل یہ تسلی ایمان والوں کو عطا کی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ آیات 78 تا 83 اللہ کے احسانات اور بندوں کی ناشکری، اللہ کی عطا میں تو کوئی کمی نہیں، مگر بندے ہیں کہ ناشکری پر اکثر اڑے رہتے ہیں۔ آیات 84 تا 89 سوچنے پر مجبور کر دینے والے 3 سوالات، اللہ نے غور و فکر کی دعوت دی۔ زمین کو آسمان کو پیدا کرنے والا کون، تمہیں پیدا کرنے والا کون، تمہاری حاجات کو پورا کرنے والا کون، تمہیں رزق دینے والا کون، جب وہ اللہ ہی ہے تو اس اللہ کے ساتھ جھوٹے معبودوں کے پرستش کیوں کرتے ہو۔ آیات 90 تا 92 اللہ سچا ہے اور شرک کرنے والے جھوٹے ہیں، ان کے عقائد بھی باطل اور ان کا طرز عمل بھی باطل ہے۔ آیات 93 تا 98 ایمان افروز دعائیں، عذاب سے بچنے کے لیے بھی دعا بتائی گئی اور شیاطین کے حملوں سے بچنے کے لیے بھی دعا سکھائی گئی ہے اس مقام پر۔ اس کے بعد سورۃ المؤمنون کی آیات 99 تا 100 غافل انسان کی حسرت ناک موت، جب موت آتی ہے تو تمنا کرتا ہے اللہ ایک موقع مجھے دے دے اور میں نیک عمل کر لوں جو میں چھوڑ بیٹھا، مگر موت کے ساتھ ہی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ آیات 101 تا 103 قیامت کے روز فیصلہ اعمال کے وزن پر ہوگا، اعمال ہو بھی ایسے کہ جن کا وزن کیا جا سکے۔ سورۃ الکہف میں ہم پڑھ چکے کچھ لوگ ہوں گے جن کے اعمال کا وزن بھی نہیں کیا جائے گا۔ آیات 104 تا 114 جہنم والوں کی آہو زاری، چیخیں گے پکاریں گے اللہ ایک دفعہ موقع دے دے یہاں سے نکال دے، مگر کہہ دیا جائے گا کہ یہیں پڑے رہو ذلت کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس حسرت سے اور جہنم کی آگ سے۔ آخر میں آیات 115 تا 118 دلوں کو ہلا دینے والی آیات مبارکہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور اللہ کی شان بہت بلند ہے اس بات سے کہ بیکار کسی شے کو پیدا کرے، مگر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام الحمدللہ سورۃ المؤمنون کی آیات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں
چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف سورۃ المؤمنون کے حوالے سے۔ سب سے پہلے آیات 1 تا 11 جن کا ذکر پہلے بھی ہوا، جنت الفردوس کن کے لیے؟ ایمان والوں کی صفات کا ذکر آ رہا ہے اور ان کے لیے جنت الفردوس کا وعدہ دیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یہ پہلی 6 آیات، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین۔ ان پہلی 6 آیات کا ترجمہ، بے شک کامیاب ہو گئے اہل ایمان جو اپنی نماز میں عاجزی اختیار کرتے ہیں اور جو غیر ضروری کاموں سے دور رہتے ہیں اور جو تزکیہ کرتے رہتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنی کنیزوں کے، تو اس معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ یہ بہت تفصیل طلب باتیں ہیں، تاہم اشارتاً چند باتیں۔ کامیاب کون سے ایمان والے ہوں گے؟ جو فقط ایمان کا دعویٰ نہ کرے، عمل بھی کرے۔ ایک عمل کیا بیان ہوا؟ نمازوں میں خشوع یعنی عاجزی اختیار کرتے، پوری توجہ کے ساتھ نماز کا اہتمام۔ دوسری بات کیا بیان ہوئی؟ لغو یعنی بیکار باتوں سے بچنے۔ کیوں؟ ایمان والوں کو پتہ ہے کہ زندگی ایک ایسٹ نہیں بلکہ لائبلٹی ہے، اس زندگی کو امانت سمجھتے ہیں اور کل کی تیاری کرتے۔ فضول اور بیکار باتوں کے لیے ایمان والوں کے پاس وقت نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بات، وہ تزکیے کا عمل کرتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی جو ادا کرتے تو مال کی محبت کو نکالتی، سے دل پاک ہوتا ہے۔ تزکیے کا عمل کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور نیکیوں میں آگے بڑھانا۔ کیوں؟ یہ گناہ ہماری روحانی ترقی میں رکاوٹ ہے اور نیکیاں ہماری روحانی ترقی میں معاونت فراہم کرتی ہیں۔ تو گناہوں سے بچتے رہنا اور خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے رہنا، یہ مستقل عمل ہے تزکیے کا۔ چوتھی بات، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس سے ایک مراد تو اپنے سطر کو ڈھانپنا، یعنی وہ حصہ جسم کا جس کو ہر حال میں ڈھانپنا ضروری ہے، اس کا بھی اہتمام ہوتا ہے، اور اپنی عفت اور حیا کی بھی حفاظت کرتے۔ نکاح کے پاکیزہ بندھن کے ذریعے اپنی فطری خواہش کو پورا کرتے ہیں اور گندگی کے راستوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ رہا کنیزوں کا یا غلاموں کا معاملہ، وہ حالات جنگ سے متعلق ایک مسئلہ ہے جس کی تفصیل تفاسیر میں پڑھی جا سکتی ہے، وہ عمومی معاملہ نہیں۔ عمومی طور پر نکاح کا پاکیزہ بندھن عطا کیا گیا شرم و حیا کی حفاظت کے لیے۔ ناظرین کرام، اگلی مزید آیات ہیں جنت الفردوس کن کے لیے، ان لوگوں کی صفات کا بیان ہو رہا ہے۔ ارشاد ہوا اگلی آیات 7 تا 11، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ کرتے ہیں، ارشاد ہوا اور جو لوگ جنسی تسکین کے لیے اس کے سوا کوئی اور راہ اختیار کریں گے وہی لوگ حد سے نکلنے والے ہیں، اور جو لوگ اپنی امانتوں اور وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں جو وارث بنیں گے ٹھنڈی اور گھنی چھاؤں والی جنت کے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ یہ تو ہوا ترجمہ ان آیات کا۔ مزید کیا بات آئی کہ وہ نکاح کے پاکیزہ بندھن کو چھوڑ کر زنا کے اور حرام کے ناجائز راستے اختیار کرنے والے، یہی حد سے بڑھنے والے، یہ حرام کام ہے، اس سے شریعت نے روکا۔ پھر فرمایا کہ وہ اپنی امانتوں اور وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، بہقی شریف کی روایت، اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں، اور اس کا کوئی دین نہیں جس میں وعدے کی پاسداری نہیں ہے۔ امانت کا وسیع تصور ہے، جسم و جاں اور روح بھی اللہ کی امانت، قرآن اور یہ دین بھی اللہ کی امانت، اور مالی معاملات میں بھی امانت، اور اختیار و منصب ہو وہاں پر بھی امانت، اس پورے تصور کے ساتھ امانت۔ وعدے بندوں سے بھی ہوتے ہیں، تحریری بھی ہوتے ہیں، کچھ امپلائڈ ایگریمنٹس بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ والدین اور اولاد کے باہمی حقوق کا معاملہ، زوجین کے باہمی حقوق کا معاملہ، اور وعدہ سب سے بڑا تو اللہ سے اس کی بندگی اور عبادت کا، یہ پورے تصور کے ساتھ امانت اور وعدے کی پاسداری کی کوشش کرنی ہے۔ اور پھر نماز کا ذکر آیا، شروع میں بھی نماز، وہاں توجہ کا ذکر تھا، خشوع کا، اور اب نماز کی حفاظت کا ذکر ہے۔ پانچوں نمازیں وقت پر ادا کرنا، توجہ سے ادا کرنا، طہارت کا صحیح طور پر اہتمام کرنا، اول و آخر نماز کا ذکر ہے۔ بہرحال یہ صفات ہیں، تفصیل سے بہرحال تفاسیر میں ان کا ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے۔ جو ان صفات کے حامل ہوں ان کو فرمایا کہ اللہ وارث بنا دیں گے۔ سبحان اللہ، وارث کا حصہ دنیا کے معاملات میں دیکھیں تو فکس ہوتا ہے، پکا ہوتا ہے۔ اللہ کی شان کریمی کا بیان ہے کہ اللہ ان صفات کے حاملین کو جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو وہاں جگہ عطا فرمائے۔ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ جنت جب بھی مانگو تو فردوس مانگو، کہ فردوس جنت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اگلی جن آیات کا انتخاب کیا گیا ہے سورۃ المؤمنون کی، وہ ہے آیات
57 تا 61 اہل ایمان کی باطنی صفات. پہلے ظاہری صفات جو اعمال دکھائی دے رہے ہیں اور اب ایمان والوں کی باطنی صفات کا ذکر آ رہا ہے. ارشاد ہوا ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجيلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ترجمہ، بے شک جو اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرنے والے اور یہی ان کے لیے آگے نکل جانے والے ہیں. اب کیا بیان ہو رہا ہے؟ ایک حدیث میں تفصیل بھی ہے کہ یہ کن لوگوں کا بیان جو نیکیاں کرتے اور ڈرتے رہتے پتہ نہیں اللہ کیا قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. تو ایمان والے نیکیاں کرنے کے بعد مطمئن نہیں ہوتے، لرزہ رہتے، ڈرتے رہتے، معلوم نہیں کہ قبول ہو کہ نہ ہو. یہ ان کی باطنی کیفیات کا ذکر. پھر اللہ کی آیات پر ایمان اور اللہ کے ساتھ وہ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور جو کچھ وہ دیتے ہیں اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں. وہی بات کہ پتہ نہیں انفاق اللہ کے قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور یہ کون ہے؟ نیکیوں میں سبقت اور تیزی دکھانے والے. سبحان اللہ، آج تو تیزیاں دکھائی جا رہی بہت سارے دنیاوی معاملات کے اندر. کتنی تیزی دکھا لے، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. یہ تو ہے حقیقت. اصل میں کام آنے والی وہ نیکیاں ہیں، اس میں یہ ایمان والے سبقت کرتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، اس کے بعد اگلی 2 آیات ہیں سورہ مؤمنون کی آیات 93 اور 94. عذاب سے بچاؤ کی دعا. عذاب کبھی عمومی بھی آتا ہے، اس کے تعلق سے بڑی قیمتی دعا سکھائی گئی. قل رب اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہ اے پروردگار، اگر آپ مجھے دکھائیں وہ عذاب جس کا ان کفار سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھیے اور ان ظالموں میں شامل نہ کیجیے. یہ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی عاجزی کا ذکر بھی ہے. آپ کے ذریعے ہمیں دعا سکھائی جا رہی ہے. اللہ اگر عذاب کا فیصلہ کر ہی لیں، عذاب عمومی بھی آیا کرتا ہے، پوری قوم پر آیا کرتا ہے، تو اللہ مجھے ظالموں کے ساتھ شامل نہ کیجیے گا، مجھے اس کے آنے سے قبل بچا لیجیے گا. اگلی 2 آیات 97 اور 98 یہاں بھی دعائیں ہیں. شیاطین سے بچاؤ کی دعا سکھائی گئی. ارشاد ہو رہا ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. ترجمہ، اور کہیے کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہوں. یہ ہیں آیات 97 اور 98 جن کا ترجمہ. شیاطین کے شرور سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھتے ہیں، بالکل بجا ہے. یہ دعا بھی بڑی قیمتی کہ اللہ میں شیاطین کے وسوسوں سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اور اس بات سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے قریب بھی آئیں. اس دعا کو بھی ہمیں اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے کہ رب کائنات نے خود یہ دعا کرنا مجھے اور آپ کو سکھایا ہے. ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ المؤمنون کی منتخب چند آیات کا مطالعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. اس کے بعد سورۃ النور کا آغاز ہوا چاہتا ہے. البتہ پہلے ایک ربط صورت آپ کے سامنے رکھیں سورۃ المؤمنون اور سورۃ النور کے درمیان، پھر انشاءاللہ ایک وقفہ لیں گے اور اس کے بعد سورۃ النور کا آغاز بھی کیا جائے گا. ناظرین کرام، سورۃ المؤمنون اور سورۃ النور کے درمیان ربط صورت پیش خدمت ہے ایک ایک نقطے کے حوالے سے. سورۃ المؤمنون میں اہل ایمان کے ذاتی اوصاف کا ذکر تھا. ظاہری صفات کا ذکر بھی آیا، باطنی صفات کا بھی بیان ہوا. سورۃ النور میں اہل ایمان کو گھریلو اور معاشرتی زندگی کے لیے احکامات عطا کیے گئے ہیں. اب بات آئے گی سورۃ النور میں گھر کے لیے تعلیم، معاشرے کے لیے تعلیم، عفت کی حفاظت کے لیے تعلیم، زنا کی روک تھام کے لیے تعلیم. یہ ہے ہدایات جو سورۃ النور میں انشاءاللہ تعالی ہمارے سامنے آئیں گی. ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ النور کے مطالعے کا آغاز کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ آج ہم 18ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں اور وقفے سے پہلے سورۃ المؤمنون کا مطالعہ کسی درجے میں مکمل ہوا تھا. اب سورۃ النور کا ہم آغاز کر رہے ہیں اور سورۃ المؤمنون اور سورۃ النور کا ربط صورت بھی آپ کے سامنے وقفے سے پہلے پیش کیا گیا. آئیے سورۃ النور کے مضامین کا تجزیہ کرتے ہیں ایک اوور ویو کے طور پر، پھر آیت بآیت تجزیہ اور جائزہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. سورۃ النور کی پہلی 10 آیات حد زنا اور حد قذف کا بیان. غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو 100 کوڑوں کی سزا. اور حد قذف کیا ہے؟ کسی نے کسی پر زنا کی تہمت یعنی الزام لگایا اور وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو 80 کوڑوں کی سزا اس کو دی جائے گی. یہ حد قذف ہے.
آیات 11 تا 26 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کا بیان. امت کی ماں ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر معاذ اللہ ایک تہمت لگائی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی عفت اور پاکیزگی کا اعلان فرمایا اور قرآن کی آیات عطا فرمائیں. آیات 27 سے 34 گھر کے اندر کے پردے کے احکامات، گھروں میں داخلے کے موقع کے آداب کا ذکر ہے، اور یہ خاتون گھر میں ہو، محرم کے سامنے ہو تو اسے کیسا لباس اختیار کرنا ہے اس کا تذکرہ بھی. آیات 35 سے 40 ایمان اور کفر کے لیے تمثیلات. تمثیلات کا مطلب پیرابلز، یعنی کچھ مثالیں دے کر اللہ نے کچھ حقائق ہمیں سمجھائے ہیں. آیات 41 سے 46 اللہ کی قدرتوں کا بیان، عظمتوں کا بیان، نعمتوں کا تذکرہ بھی ہے. آیات 47 سے 54 منافقانہ اور مؤمنانہ طرز عمل ایک کانٹراسٹ کے طور پر یہ دونوں یعنی منافقین کا اور اہل ایمان کا طرز عمل سامنے آئے گا. آیات 55 تا 57 نظام خلافت کے قیام کی بشارت، ایمان اور نیک اعمال کا ثبوت پیش کرو تو اللہ آج بھی تمہیں خلافت عطا فرمائے گا. ایمان والوں سے خطاب ہے. آیات 58 تا 61 گھر کے اندر کے پردے کے احکامات، بچوں کے حوالے سے، غلاموں کے حوالے سے بھی ایک تلقین ہے کہ کچھ پرائیویسی کے اوقات ہوتے ہیں، اس موقع پر وہ بھی اجازت دے کر آئیں. آیات 62 تا 64 نظم جماعت کہ مسلمانوں میں اجتماعیت ہونی چاہیے اور اپنی امیر کی بات ماننی چاہیے اور اجازت کے بغیر محفل سے اٹھ کر نہیں جانا چاہیے. اس طرح کے موضوعات یہاں پر بیان ہوئے. ناظرین کرام، یہ تو ایک اوور ویو تھا سورہ نور کے مضامین کے حوالے سے. اب آئیے سورۃ النور کی آیات کا تجزیہ کرتے ہیں اور اس پارے کے اس حصے کے مضامین کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آیت نمبر 1 ہے سورۃ النور کی جلالی انداز. بڑا عجیب اور عمدہ انداز ہے. سورۃ انزلناہا وفرضناہا، اللہ کہتے ہیں اس سورت کو ہم نے نازل کیا اور اس کو یعنی اس کے احکامات کو ہم نے فرض قرار دیا. حالانکہ ساری صورتیں اللہ نے نازل فرمائی، سارے احکامات اللہ نے عطا فرمائے، مگر اس صورت کا یہ آغاز بہت ہی عجیب انداز سے ہوتا ہے، جلالی انداز میں. آیات 2 تا 3 حد زنا کا بیان. البتہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے وضاحت فرمائی ہے کہ 100 کوڑوں کی سزا جو اس مقام پر ذکر کی گئی، یہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے اور جرم ثابت ہو تو یہ سزا ہے. شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو رجم کی سزا ہے، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، پتھر مار مار کے قتل کیا جائے گا. اس پر ساری امت کا اتفاق ہے. آیات 4 تا 5 حد قذف کا بیان. جیسے کہ عرض کیا گیا، کسی مرد یا عورت پر زنا کی تہمت یا الزام لگایا گیا اور الزام لگانے والا ثبوت پیش نہ کرے، 4 گواہ پیش نہ کر سکے، اس کی بھی تفصیل ہے، اور اگر وہ ثبوت پیش نہ کر سکے تو پھر 80 کوڑوں کی سزا اسے دی جائے گی. کسی کی آبرو پر انگلی اٹھانا کتنا بھاری معاملہ ہے کہ 4 گواہ پیش کرنے کا تقاضا اور نہ پیش کر سکے الزام لگانے والے کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. اس کو حد قذف کہا جاتا ہے. کس طرح ہمارا دین لوگوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے احکامات عطا فرما رہا ہے. آیات 6 تا 10 شوہر کی طرف سے بیوی پر زنا کا الزام یعنی لعان کا مسئلہ. اس کی تفصیل تو تفاسیر میں پڑھی جا سکتی ہے. شوہر نے اگر اپنی بیوی کو بدکاری میں مبتلا دیکھا، اب ظاہری بات اس کی طبیعت تو اس کے ساتھ رہنے پر آمادہ نہیں ہوگی، اب کہاں سے گواہ لے کر آئے، تو اس کو قسمیں کھانے کا حکم دیا گیا ہے. تفصیل آیات کی تفاسیر میں دیکھی جا سکتی ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ممکن ہے شوہر معاذ اللہ کوئی جھوٹا الزام لگا رہا ہو تو بیوی کو بھی قسمیں کھا کر اپنا دفاع کرنے کا موقع عطا کیا گیا ہے. انہی آیات میں یہ وضاحت ہے، لیکن زیادہ تفصیل کا موقع نہیں، تفاسیر میں مطالعہ کر سکتے ہیں. اس مسئلے کو لعان یعنی لعنت کرنا، لعان کا مسئلہ کہ اگر میں جھوٹا تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، یہ لعان کا مسئلہ کہلاتا ہے. آیات 11 تا 18 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کا اعلان. ایک غزوے سے واپسی پر ایک تفصیلی واقعہ ہے، اور معاذ اللہ عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا اور کچھ منافقین نے الزام تراشی کی امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر. اس واقعے کو واقع افک کہا جاتا ہے. الزام تراشی کی گئی تھی اور اللہ تعالی نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عفت اور پاک دامنی کے اعلان کے لیے قرآن کی آیات نازل فرما دی. البتہ اس واقعے کو تفصیل سے ہمیں تفاسیر میں پڑھنا چاہیے. پھر آیات 19 تا 20 مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے والوں کا برا انجام، دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا. یہ تذکرہ بعد میں انشاءاللہ آپ کے سامنے مزید کریں گے. آیت نمبر 21 اللہ کا فضل نہ ہو تو کوئی بھی پاکیزہ نہیں رہ سکتا. الزام دوسروں پر لگاتے ہو، دوسروں کے بارے میں تمہارا گمان اچھا ہونا چاہیے اور دوسروں سے بڑھ کر اپنی فکر زیادہ کرنی چاہیے. آیت نمبر 22 دوسروں کی زیادتی معاف کر دو، اللہ بھی تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. تم بندوں کو معاف کرو گے، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا. معاف کرنے کی تلقین اس مقام پر کی گئی ہے. آیات 23 سے 25 پاک دامن خواتین پر تہمت لگانے والوں
والوں کا بدترین انجام، جو پاک دامن عورتوں پر الزام تراشی کر رہے، دردناک عذاب ان کے لیے تیار ہے جہنم میں۔ آیت نمبر 26، جیسا کردار ویسی رفاقت۔ قرآن کہتا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے۔ مراد یہ ہے کہ جس طرح کا کردار ہوگا ویسے ہی ساتھی میسر آ جائیں گے۔ اور والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے۔ تو جیسا کردار ویسی ہی رفاقت میسر آئے گی۔ اس کے بعد آیات 27 سے 29، کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے ہدایات، اجازت دے کر داخل ہونا، سلام بھی کرنا، اپنا تعارف بھی کرانا، اس پر آگے بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ آیات 30 سے 31، گھر کے اندر پردے کے لیے ہدایات، ایک خاتون کو بھی کہا گیا نگاہوں کی حفاظت کے لیے، مردوں کو بھی کہا، بلکہ خواتین کو بھی نگاہوں کی حفاظت کی تلقین ہے، مردوں کو بھی نگاہوں کی حفاظت کی تلقین ہے، اور نامحرم کے سامنے زینت کا اظہار خاتون نہ کرے، اس کا تذکرہ بھی آئے گا، اوڑھنی کا بیان بھی آئے گا، آگے چل کر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیات 32 سے 34، بے نکاحوں کا نکاح کر دو۔ کچھ وہ بھی ہوں گے کہ جن کا نکاح نہ ہوا تو ان کے لیے نکاح کرنے کا اہتمام ہو، اور ایسا بھی ذکر آیا ہے کہ وہ لوگ کہ وہ خواتین کی جو بیوہ ہو چکی ہوں ان کا بھی نکاح کرانے کا اہتمام کرو۔ ایسے مرد بھی ہو سکتے ہیں جن کی بیویوں کا انتقال ہو چکا ہو، ان کے نکاح کرانے کی بھی تلقین، گویا نکاح پر زور دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 35، نور ایمان کے لیے تمثیل۔ تمثیل کہتے ہیں پیرابل کو۔ ایمانی حقائق بڑے گہرے ہیں، لطیف ہیں، اللہ نے ہمارے مشاہدات میں سے کچھ مثالیں دے کر ان حقائق کو سمجھایا۔ حقیقی ایمان ایک بندے مومن کے دل میں کیسا ہوتا ہے، اس کے لیے بہت ہی خوبصورت لیکن بہرحال بہت ہی ایک لطیف انداز سے تمثیل اس مقام پر بیان کی گئی، جس کو بیان کرنا بہرحال کبھی کبھی اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ بعض مدرسین کے لیے مشکل ہو جایا کرتا ہے، بہرحال تفصیل سے اس کا مطالعہ کسی تفسیر سے ہمیں کرنا چاہیے۔ بہت عمدہ مثال ہے نور ایمان کو سمجھنے کے لیے، بندہ مومن کے دل میں نور ایمان کی مثال کیسی تمثیل عطا کی گئی۔ آیات 36 سے 38، نور ایمان کے ثمرات۔ ایمان دل میں واقعتاً ہو تو اللہ کی ذات ہر شے سے بڑھ کر مطلوب اور محبوب ہو جاتی ہے، پھر کوئی شے اللہ کے ذکر سے، نماز سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے بندے کو، اور تجارت وغیرہ کوئی شے روک نہیں سکتی، اور پھر یہ بندے جب دل میں ایمان ہو تو آخرت کے حوالے سے فکر مند اور خوفزدہ بھی رہتے ہیں۔ آیت نمبر 39، اخلاص سے خالی اعمال کے لیے تمثیل۔ جیسے کسی صحرا میں لہریں اٹھتی ہوں، وہ تو مٹی کا طوفان یا تودے ہوتے ہیں تو آدمی کو پانی محسوس ہوتا ہے، اسی طرح جو اخلاص کے بغیر عمل کر رہا ہے، ظاہر کی نیکی تو دکھائی دے رہی ہے مگر کل ہاتھ پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ اخلاص کے بغیر عمل اللہ کے ہاں ناقابل قبول۔ آیت نمبر 40، ایمان اور عمل دونوں سے محرومی کے لیے تمثیل۔ ایک اور تمثیل یا پیرابل اللہ نے عطا فرمائی، نہ دل میں ایمان، نہ جھوٹ موٹ کی کوئی نیکی، تاریکی پر تاریکیاں ہیں، ایسے تاریک لوگوں کے لیے انتہائی تاریکی کی ایک تمثیل ہے یا پیرابل ہے یا مثال ہے جو آیت نمبر 40 میں بیان کی گئی۔ آیات 41 سے 66، اللہ کی عظمت و قدرت کا بیان، اللہ کی نعمتوں کا ذکر بھی آیا ہے۔ آیات 47 سے 50، منافقانہ طرز عمل۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکامات کی طرف بلایا جاتا ہے، بہانے بناتے فرار اختیار کرتے ہیں۔ آیات 51 تا 52، مؤمنانہ طرز عمل۔ جب بھی ایمان والوں کو اللہ کے اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکام کی طرف بلایا جاتا ہے کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، فوراً آگے بڑھ کر عمل کرتے ہیں۔ اللہ ایسا ہی مؤمنانہ طرز عمل ہم سب کو عطا فرمائیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 53، جھوٹی قسمیں مت کھاؤ۔ یہ منافقین کرتے تھے، بہانے بناتے اور شریعت اور دین کے تقاضوں سے فرار اختیار کرتے اور اپنے بہانوں میں وزن پیدا کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے، معاذ اللہ۔ آیت نمبر 54، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف حق پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں ہے۔ آیات 55 تا 57، نظام خلافت آ کر رہے گا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت پر بھی ان آیات میں زور ہے اور نظام خلافت کے قیام کی طرف توجہ بھی دلائی گئی۔ شرط یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان مضبوط رکھو اور نیک اعمال کا ثبوت پیش کرو، اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی اور اللہ تمہیں بھی خلافت عطا فرمائے گا پچھلے لوگوں کی طرح۔ آیات 58 تا 59، گھر کے اندر پردے کے لیے احکامات۔ گھروں میں کچھ چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا غلام بھی ہوا کرتے تھے، تو یہ گھر میں تو آتے جاتے رہتے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن نماز فجر سے قبل کا وقت اور ظہر کے وقت جب آرام کرتے تھے عرب،
اور رات کو عشاء کے بعد جب آرام کا وقت ہوتا ہے، یہ پرائیویسی کے اوقات ہیں۔ ان اوقات میں چھوٹے بچوں کو بھی سمجھایا گیا ہے اور غلاموں کو بھی کہ وہ بھی کمروں میں آئیں تو اجازت دے کر آئیں، کیونکہ یہ ایسے مواقع جو پرائیویسی کے ہیں، زوجین کا تعلق قائم ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ آدمی کچھ کم لباسی میں بھی ہوتا ہے، تو جو گھر کے اندر ہیں ان کو بھی ان مواقع پر رہنمائی دی گئی ہے اجازت لینے کی۔ آیت نمبر 60، بوڑھی خواتین کے لیے پردے کے حکم میں رعایت۔ نوٹ کیجئے گا، سورۃ النور سے پہلے سورۃ الاحزاب نازل ہو چکی تھی۔ سورۃ النور 6 ہجری میں نازل ہوتی ہے، سورہ احزاب 5 ہجری میں نازل ہو گئی۔ سورہ احزاب میں جلباب، بڑی چادر کا ذکر ہے، اور تفصیل یہ ہے کہ خاتون جب نامحرم کے سامنے گھر سے باہر نکلے تو پورے جسم کو بھی چھپانا ہے، چہرے کو بھی چھپانا ہے۔ یہ تفصیل سورہ احزاب کی آیت 59 میں بیان ہوگی، بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ نور بعد میں آئی۔ اب ایک وہ خاتون جو بوڑھی ہو چکی ہے اور ایسا بڑھاپا کہ نکاح کی کوئی آرزو تمنا بھی نہیں اور وہ کسی کے لیے فتنہ بھی نہیں بن سکتی، بشرطے کہ بن سور کر نہ نکلے۔ قرآن کہتا ہے اس مقام پر بننے ٹھنڈے کا اگر شوق ہے تو پھر وہ بھی پورے پردے کا اہتمام کرے، ورنہ بوڑھی عورت کے لیے تخفیف ہے کہ وہ بہت بڑی چادر یا جلباب کے بجائے بڑا دوپٹہ لے لے، وہ بھی کافی ہے۔ اگر وہ چہرے کو کھول بھی لے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں، مگر یہ بوڑھی خاتون کے لیے کہا گیا۔ البتہ اس مقام پر یہ بھی کہا گیا یہ بھی بچتی رہیں اور پورے ہی پردے کا اہتمام کرے تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ آیت نمبر 61، گھروں میں داخلے کے لیے اجازت اور سلام کرنے کا حکم۔ جب گھروں میں جا رہے ہو دوسروں کے تو سلام بھی کرنا ہے اور اجازت بھی لینی ہے۔ اجازت ملے تو بہت اچھی بات، اور اگر معذرت کر لی جائے تو واپس بھی چلا جائے انسان۔ یہ بات پچھلی آیات میں آئی تھی، میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کی۔ البتہ گھروں میں داخلے کے وقت اجازت لینے اور سلام کرنے کی بھی تلقین ہے۔ آیات 62 تا 63، نظم جماعت کا بیان۔ کیا مطلب؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام امام الانبیاء بھی ہیں اور مسلمانوں کے امیر بھی ہیں۔ ایک جماعت قائم ہو چکی تھی، جماعت کے امیر کی بات ماننا ضروری۔ اجتماعی کام کے لیے بلایا گیا تو بغیر اجازت اٹھ کر نہ جانا۔ منافقین تو سٹک لیتے تھے، کھسک لیتے تھے، چوری چھپے نکل جاتے تھے کہ پتہ نہیں کون سا انفاق کا اور اللہ کی راہ میں جنگ کا تقاضا آئے گا۔ نہیں، ایمان والوں کی شان کیا ہے کہ جب اجتماعی کام کے موقع پر موجود ہوں تو اجازت کے بغیر وہاں سے اٹھ کر نہیں جانتے۔ اور آخری آیت، آیت نمبر 64 سورۃ النور کی، اللہ جانتا ہے ہم کس حال پر ہیں، اللہ کو خوب معلوم ہے کس کے دل میں واقعتاً ایمان ہے اور کون جھوٹا ایمان کا دعوے دار ہے اور منافق بنا بیٹھا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کچھ کھول کر رکھ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ النور کی آیات کا تجزیہ اور جائزہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب چلتے ہیں چند منتخب آیات کے مطالعے کی طرف سورۃ النور کے تعلق سے۔ سب سے پہلے جس آیت کا انتخاب کیا گیا وہ سورۃ النور کی آیت نمبر 2 ہے۔ ارشاد ہوا، اور یہاں ذکر آ رہا ہے غیر شادی شدہ زانی کے لیے سزا کا۔ ارشاد ہو رہا ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 2 ہے۔ بہت قیمتی ایک دو باتیں اور بھی اس میں آ رہی ہیں سزا کے بیان کے علاوہ، توجہ فرمائیے گا۔ بدکاری کرنے والی عورت اور بدکاری کرنے والا مرد، جب ان کی بدکاری ثابت ہو جائے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں ان پر ہرگز ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت بھی موجود ہو۔ 3 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات، یہ 100 کوڑوں کی سزا ہے غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے اس کے لیے۔ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سنت سے واضح فرمایا، اور اس بات پر امت کا اجماع اور کنسنسس بھی ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے اور جرم ثابت ہو جائے تو اس کو تو قتل کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا پتھر مار کر۔ اتنی شدید سزا ہے، تاریخ میں کم ہی واقعات ملیں گے جب اس سزا کا نفاذ ہوا ہو۔ مقصد کیا ہے؟ عفت کی حفاظت، گھر کی حفاظت، زوجین کے تعلق کی مضبوطی، بدکاری کا راستہ بند ہو، تاکہ اولاد کو ماں باپ کی شفقت ملے، توجہ ملے۔ جب زنا کے دھندے عام ہو تو زوجین کو ایک دوسرے پر اعتبار نہیں تو اولاد پر توجہ کیسے ہوگی؟ اس پورے پرسپیکٹیو میں اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ بہرحال اصولی بات نمبر 1، 100 کوڑوں کی سزا غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے اس کے لیے، اور شادی شدہ اگر یہ جرم کا ارتکاب کرے، سزا جرم ثابت ہو جائے تو پھر رجم کی سزا۔ اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا وہ آیت نمبر 4 سورۃ النور کی۔ ارشاد ہو رہا ہے، اور یہاں تہمت کی سزا کا بیان۔ ارشاد ہوا، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔
آیت نمبر 4 ہے، ترجمہ کرتے ہیں، اور جو لوگ پرہیزگار عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں اور اس پر 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 کوڑے مارو اور کبھی ان کی شہادت قبول نہ کرو، اور یہی بد کردار ہیں۔ اللہ اکبر! ایک عورت کی عفت کس قدر بھاری بات ہے کہ عام گناہوں میں یا جرائم میں 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں، یا عام معاملات میں 2 گواہ چاہیے ہوتے ہیں، مالی معاملات میں بھی خاص طور پر، لیکن یہاں 4 گواہوں کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے، ایک عورت کا تو خاص طور پر ذکر کیا گیا، لیکن عورت پر کسی نے تہمت لگائی ہے، مرد پر لگائی ہو، 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے، اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے کوئی تو الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے، تاکہ لوگوں کی عزت و سینہ کھیلے اور ان کی عصمت پر آبرو پر حرف نہ اٹھائیں اور الزام تراشیوں سے باز آ جائیں۔ یہ ہے تہمت کی سزا جو 80 کوڑے بیان کی گئی۔ اگلی آیت ہے سورۃ النور کی آیت نمبر 19، فحاشی پھیلانے کی سزا۔ ارشاد ہو رہا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ترجمہ، اور جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مؤمنوں میں بے حیائی پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت نمبر 19 ہے۔ واقعہ ذہن میں رکھیے، اما عائشہ پر تہمت لگی، اللہ نے ان کی برات و پاک دامنی کا اعلان بھی فرما دیا، ایک الزام لگا اور وہ کچھ لوگوں کی زبانوں پر آ گیا، تو قرآن کہہ رہے آیت نمبر 19 میں، جو یہ بے حیائی پھیلا رہے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ یہ الزام تھا، تہمت تھی، کوئی جرم نہیں ہوا، اور زبانوں پر یہ بات آئی، تو قرآن کہہ رہے کہ جو یہ فحاشی پھیلا رہے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اگلی آیت ہے سورۃ النور کی آیت نمبر 27، گھروں میں داخلے کے آداب کے حوالے سے۔ ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ ترجمہ، مؤمنوں اپنے گھروں کے سوا دوسرے لوگوں کے گھروں میں گھر والوں سے اجازت لیے اور ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہم یہ نصیحت اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم یاد رکھو۔ اس کے بعد اگلی اور آخری آیت جس کا انتخاب کیا گیا مطالعے کے اعتبار سے، وہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے، وعدہ خلافت۔ خلافت کا وعدہ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ ترجمہ، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو زمین میں خلافت عطا فرمائے گا، جیسا ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، اور ان کے دین کو جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم و پائیدار کرے گا، اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں گے، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے لوگ بد کردار ہیں۔ خلافت کا وعدہ ہے ایمان والوں سے اور نیک اعمال کرنے والوں سے۔ اللہ غلبہ عطا فرمائے گا، خلافت عطا فرمائے گا دنیا میں بھی، مگر جو تم اللہ کے بندے تو بنو، ایمان کے تقاضے تو پورے کرو، نیک اعمال کا تقاضا تو پورا کرو، پھر اللہ خلافت بھی عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ النور کی منتخب آیات کا مطالعہ بھی ہوا مکمل۔ سورۃ النور کے بعد سورۃ الفرقان کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کی چند آیات 18ویں پارے میں شامل ہیں۔ ہم ربط سورت اگلی نشست میں آپ کے سامنے رکھیں گے، البتہ تجزیہ آپ کے سامنے سورۃ الفرقان کا رکھتے ہیں۔ سورۃ الفرقان کے مضامین کا تجزیہ، پہلی 3 آیات اللہ کی عظمت و قدرت کا بیان ہے، پھر آیات 4 تا 34 مشرکین مکہ کے اعتراضات اور ان کا جواب، آیات 35 تا 44 رسولوں کی قوموں کے ساتھ کشمکش، آیات 45 تا 62 اللہ کی نعمتیں اور قدرتیں، آیات 63 تا 76 قرآن کا انسانی مطلوب، عباد الرحمن کی صفات اگلی نشست میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 77 مشرکین مکہ کے لیے آخری دھمکی ہے اللہ کی طرف سے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے، سورۃ الفرقان کی 20 آیات کا جو 18ویں پارے میں شامل ہیں۔ پہلی 3 آیات اللہ کی عظمت و قدرت کا ذکر ہے، آیات 4 تا 6 قرآن حکیم پر 2 اعتراضات، معاذ اللہ، یہ مشرکین کے اعتراضات، ان کے جوابات دیے گئے۔ آیات 7 تا 9 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے 5 اعتراضات، معاذ اللہ، ان کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل کیوں نہ ہوا، انہوں نے کوئی نہر جاری کر کے کیوں نہیں دکھائی، ان کے پاس کوئی خزانہ کیوں موجود نہیں، اس طرح کی باتیں کرتے معاذ اللہ۔ آیات 10 تا 11 اعتراضات کا جواب اللہ نے دیا۔ آیات 12 تا 16 کون سا انجام پسند ہے طے کر لو، بدترین جہنم یا اعلیٰ ترین جنت۔
اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آیات 17 تا 19 جنہیں شریک ٹھہرا دیا تھا وہی مشرکین کے خلاف گواہی دیں گے، یہ جھوٹے معبود ان کے خلاف ہی ہو جائیں گے۔ اور آیت نمبر 20 مشرکین کے اعتراض کا جواب پھر دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ 18 پارے کے مضامین اور آیات کا تجزیہ مکمل ہوا۔ پروگرام کے آخر میں ہمیشہ کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان پیش خدمت ہے، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اس قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے اور اہل علم اس سے کبھی سیر نہ ہوں گے، اور کثرت تلاوت کے باعث یہ کبھی پرانا نہ ہوگا۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم سے مزید مضبوطی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔